السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سجدہ سہو کن صورتوں پر واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے وہ جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو سجدہ سہو 5 چیزوں پر واجب ہوتا ہے۔ پہلا ہے تقدیم رکن، یعنی قرأت سے پہلے رکوع کرنا یا رکوع سے پہلے سجدہ کرنا۔ دوسرا ہے تاخیر رکن، یعنی اگر کوئی شخص مثلاً قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ دیر بڑھ جائے یا تشہد کے بعد درود ابراہیم یا دعائے معصورہ پڑھ لے دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں، تو وہ تاخیر رکن ہوگا، یعنی تیسری رکعت کے لیے اس کو تاخیر ہوگی، اس کو تاخیر رکن کہا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح سے تکرار رکن، مثلاً اگر کوئی شخص ایک رکوع کرنا بھول جائے یا ایک سجدہ کرنا بھول جائے، تب اس کو حکم ہے کہ وہ آخری رکعت میں جو ہے اپنا چھوٹا ہوا رکوع یا پھر چھوٹا ہوا سجدہ ادا کرے۔ مثلاً اگر رکوع چھوٹ گیا ہے تو وہ آخری رکعت میں 2 رکوع کرے گا۔ اگر کسی سے جو ہے سجدہ چھوٹ جائے تو وہ آخری رکعت میں 3 سجدے کرے گا۔ تو اس کو جو ہے تکرار رکن کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکوع کرا یا 3 سجدے کرا تو اس پر بھی جو ہے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ترک واجب، مثلاً اب جو ہم نے واجبات نماز سنے تھے جو 14 واجبات تھے، اگر اس میں سے اگر کوئی شخص ایک واجب بھی چھوڑتا ہے تو اس کو جو ہے ترک واجب کہا جاتا ہے، اور جب یہ نماز میں یاد آ جائے تو ہمیں جو ہے سجدہ سہو کرنا ہم پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تغیر واجب، یعنی جہاں پر آہستہ پڑھنا ہے وہاں پر زور سے پڑھنا، اس کو جو ہے تغیر واجب کہا گیا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں پر جو ہے ہم پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے یہ جان لیں کہ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد سیدھی طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اور یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص پر جو ہے سجدہ سہو واجب تھا اور اگر وہ شخص سجدہ سہو کرنا بھول گیا، تب اس پر جو ہے نماز کا اعادہ، یعنی نماز کو جو ہے لوٹانا پھر سے اس پر واجب آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔